سب مل کے مولا کے سلامتی کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی مقصد حیات کی خاطر ان مجلسوں میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے ایکو تھوڑا کم کر دیں کہ انسان کائنات میں بھیجا گیا ایک مقصد کے لیے. ہم عالم نور سے عالم پائین میں عالم ادنا میں دنیا پست کو کہتے ہیں دنی پسترین عالم یعنی اگر خدا کے 1000 عوالم ہوں ان عوالم میں سب سے پسترین اگر کوئی عالم ہے تو وہ دنیا ہے. جہاں سے ہم آئے اس عالم کو کہتے تھے عالم وحدت اور جہاں پہ ہم آئے ہیں اس عالم کو کہتے ہیں عالم کثرت. وحدت قل هو اللہ احد وحدانیت یعنی صرف خدا توجہ فوکس مرکز پروردگار. یہ عالم کثرت ہے. کثرت کا مطلب بے انتہا ورائٹی بے انتہا چیزیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہر چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. مجمع میں جوان بوڑھے مطلب انسان کھینچ رہے ہیں. کرسیاں پنکھے کیمرے لاؤڈ درخت بلب آسماں ستارے چاند سورج. پھر مارکیٹ کے اندر چلے جاؤ مالز کے اندر چلے جاؤ ہزاروں چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. تبھی بولتے ہیں عالم کثرت ہے. ایک وجہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں معصوم کس بات پہ روتے تھے معصوم کس بات پہ توبہ کرتے تھے. معصوم تو گناہ نہیں کرتے. اور رفع فرماتے ہیں اس کثرت کی وجہ سے کیونکہ معصوم یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ خدا سے ہٹ جائے. یہی کہ علی ابن ابی طالب کسی سے بات کر رہے ہیں یہی کہ علی کی توجہ کسی مثلا درخت کی طرف ہے انسان کیونکہ واقعاً یہ عالم کیا ہے عالم کثرت ہے. اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے کثرتوں سے نکل کر وحدت کے اندر آؤ. اور ہمارے یہاں بعض اوقات روح اعتکاف ہی ختم کر دیتے ہیں. اب کہتے ہیں اعتکاف میں اعتکاف والے ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں. بھائی اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ دنیا کی کوئی بھی بات نہ ہو.
ہاں کوئی ضروری بات ہے آپ اس سے کر سکتے ہو، کوئی ایسی پانی چاہیے ہو، بندے پہ غسل واجب ہو گیا، کوئی تولیہ منگوانا ہو، کوئی صابن منگوانا ہو، کوئی ایسی ضروری بات ہو۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ بندہ کہاں پر آئے؟ کثرتوں سے نکل کر وحدتوں میں آئے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ کی قبور پہ آپ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلے گاہ ہوتی ہے، 40 دن۔ خود غار حرا کا فلسفہ کیا ہے؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ 40 دن حضرت موسیٰ کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ حضرت رسول کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اس اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ تو کثرتوں سے نکل کر وحدت کی طرف آئے۔ اب اس وحدت کا سفر وہی کر سکتا ہے جو بندہ صاحب عقل ہو۔ اب یہ جو آپ معصوم کا کلام سنتے ہیں کہ خدا نے عقل کو خلق کیا، پھر عقل کے 75 سپاہیوں کو خلق کیا، پھر جہالت کو خلق کیا، پھر جہالت کے 75 سپاہیوں کو خلق کیا، خلقت جہل آٹومیٹک ہے، یعنی یہ نہیں کہ خدا نے الگ سے جہالت کو بنایا۔ اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں، جب خدا نے سورج بنا دیا تو سورج کے ساتھ آٹومیٹیکلی سایہ بھی بنے گا، جب روشنی بن گئی تو اندھیرا خود بن جائے گا۔ تو خدا نے دراصل عقل بنایا، اب جو بھی عقل کی مخالفت کرے گا وہ کیا بنے گا؟ جہل بنے گا۔ ہر انسان کی فطرت میں سچائی ہے، سچ نہیں بولے گا تو آٹومیٹیکلی جھوٹ ہو جائے گا۔ سورج کی روشنی آ رہی ہے، آپ روشنی کے سامنے رکو گے تو ساتھ میں کیا بن جائے گا؟ سایہ بن جائے گا۔ تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، آج جو دشمن علی بنا یا دشمن اہل بیت بنا، فرمایا عقل کل اہل بیت ہیں۔ اب جو حسین کے مقابلے میں آ رہا ہے، علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آ رہا ہے، جو ان کے مقابلے میں آتا جائے گا وہ جہل بنتا جائے گا، اور جو جہل بنے گا وہ آٹومیٹیکلی جہنمی بن جائے گا۔ اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور کی محفل سے نکال کر ظلمتوں میں لاتے ہیں۔ پوری کوشش اولیاء طاغوت کی یہ ہے کہ پورا زور لگا دیا کہ دنیا اہل بیت کے پیچھے نہ لگے، دنیا انبیاء کے پیچھے نہ لگے۔ قتل انبیاء 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، بھئی کم تو نہیں ہے۔ اپنی بیوی، اپنا بیٹا دشمن بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عقل کے لشکر اور عقل کے سپاہیوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، جہالت کے سپاہیوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو یہ جو جہالت کے سپاہی بنتے ہیں یہ انسان خود بناتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے ایک کام برا ہے، آپ پھر بھی اس کام کو انجام دیتے ہو، تو پھر وہ جملہ دعائے کمیل کا آتا ہے کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کیونکہ میں کیا تھا؟ میں جاہل تھا۔ جب آپ خلاف عقل چلتے ہو تو آپ دشمن خدا بھی بن جاتے ہو، دشمن اہل بیت بھی بن جاتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کل ہم نے عرض کیا کہ خدا نے عقل کو کس چیز سے بنایا؟ اپنے نور سے بنایا۔ اور قرآن میں خدا نے کیا کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی مثال کس طرح ہے؟ زمین و آسمان اللہ کے نور ہیں، اس کی مثال کا مشکات، مشکات سے ہم نے بتایا اہل بیت ہیں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ پھر پروردگار عالم نے جعل للعقل 75 جندا، اللہ نے پھر عقل کے لیے 75 سپاہی بنائے۔ فلما رأى الجہل ما اکرم اللہ فما عطا اذ مر له العداوہ، جب جہل نے یہ دیکھا کہ خدا نے عقل کو کتنی کرامت عطا کی ہے، مر له العداوہ، اس کی کرامت کو دیکھ کر جہل کے اندر عداوت پیدا ہو گئی۔ اب یہ ایک پورا سینریو ہے جو پرور معصوم اپنی حدیث میں بتا رہے ہیں، اور خدا حدیث معصوم کو قرآن میں کیا عطا کر رہا ہے؟ تصویر دے رہا ہے۔ اب اس میں تصویر پر بھی آتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ جیسے شیطان یعنی ابلیس نے دیکھا کہ خدا نے عقل کو، آدم کو شرافت عطا کی، کرامت عطا کی، تو اس کے دل میں کیا آ گیا؟ عداوت آدم آ گئی۔ جب دیکھا آدم کو اتنی کرامت ملی تو فوراً اس کے دل میں کیا آ گئی؟ نفرت آ گئی۔ اور کس کے سامنے کھڑا ہو گیا؟ پروردگار عالم کے سامنے۔ اب یہاں پہ پروردگار عالم کہہ رہے آدم کو سجدہ کر،
ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس خدا کو توحید کا درس دے رہا ہے. نہیں تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ تھوڑی کروں گا، سجدہ تیرے لیے ہے، آدم کے لیے نہیں ہے. پروردگار عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے میرے صاحبان ایمان اگر میری دربار میں آنا ہے وسیلہ بنا کر آؤ. وہاں بھی کہتے ہیں نہیں خدایا وسیلہ گناہ شرک ہے. ابلیس خدا کو توحید سکھا رہا تھا، سجدہ صرف تجھے کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا. اللہ نے کہا میں کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کر، کہ نہیں قطعاً میں سجدہ نہیں کروں گا. ابا واستکبر، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. حکم خدا کے سامنے جہالت کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی. میں اس کی مثال لوگوں کو اس طرح دیتا ہوں کہ نبی خدا فرماتے انما انا ارید ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید. اللہ کہتا ہے کہ اے ابلیس میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح میری عبادت کر، جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح میں اپنی عبادت کروانا نہیں چاہتا. آج ہر مفتی ہر مولوی یہ بولتا ہے کہ جس طرح میں عبادت کر رہا ہوں وہی حق ہے، جس طرح میں اللہ کو مان رہا ہوں وہی حق ہے. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ خدا خود کو منوانا کیسے چاہ رہا ہے، خدا اپنی عبادت کیسے کروانا چاہ رہا ہے. مثال دوں تاکہ جوانوں کے ذہن میں آ جائے. آپ تصور کیجئے ایک ٹیچر ہے اور اس نے کلاس روم میں اپنے سارے شاگردوں کو بٹھایا ہے. اب مثلا یہ جو اسکول ہے ڈی ایچ اے میں ڈیفینس میں کوئی پوش ایریا ہے، کوئی ہائی اسٹینڈرڈ سوسائٹی کے اندر ایک اسکول ہے، بڑا ماڈرن اسکول ہے، اور ٹیچر نے بورڈ لگایا ہوا ہے، میتھ کی کلاس چل رہی ہے. اب تصور کیجئے ٹیچر مثلا خدا ہے، شاگرد سارے فرشتے ہیں. اب خدا نے اس کلاس میں ایک دوسرا بندہ جو ڈی ایچ اے کا نہیں ہے، مثلا تھوڑا نچلی سوسائٹی کا ہے، انچولی کا ہے، نیو رضویہ کا ہے، ہاں مڈل کلاس بندہ ہے، اس کو خدا نے کلاس میں لا کے بٹھا دیا. اب یہ جتنے ہائی پروفائل بچے ہیں اعتراض کرنے لگے، یہ کس کو لا کے آپ نے بٹھا دیا ہمارے ساتھ؟ ہاں ہم تو اعلیٰ، ہم تو بڑے، ہمارے چہرے خوبصورت سفید سفید، یہ کون سا بچہ بیچ میں لا کے بٹھا دیا ہے؟ خدا نے کہا نہیں بڑا قابل بچہ ہے. کہا نہیں نہیں کس کو بٹھایا آپ نے؟ سارے اعتراض کرنے لگے. پھر خدا نے بورڈ پہ ایک میتھ کا مشکل ترین مسئلہ لکھا کہ اب سارے حل کرو، سالو کرو اس میتھمیٹک فارمولے کو. سارے دنگ رہ گئے، پریشان رہ گئے، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. یہ بچہ جو خدا نے بلایا تھا اس نے مسئلہ حل کر دیا. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم تعلمون، بتاؤ مجھے اگر تم اتنے قابل ہو. قالوا ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. پھر آدم کو کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، آدم مسئلہ بتا ان کو. یہ بچہ اٹھا اور اس نے 3-4 ترکیبوں سے مسئلہ حل کر کے بتا دیا. سب اس کی قابلیت مان گئے. خدا نے کہا اب اس کو شاباش بولو، ابھی ابھی آیا ہے اور اتنا مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا تو لہذا شاباش کا مستحق ہے. شاباشی دو اس بچے کی. شاباشی کیا ہے؟ کسے سجدہ کرو. ایک کھڑا ہو گیا کہ نہیں، مسئلہ آتا ہے تو آئے. خدا نے کہا اس نے مسئلہ حل کیا ہے تو کیوں اس کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ جواب تو دے. اب یہ غلط سلط باتیں کرنے لگا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا. اللہ نے کہا یہ کوئی دلیل ہے؟ میں نے تجھے آگ سے بنایا. اچھا یہ بتا اگر تجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا، آگ افضل ہے؟ ارے تو ناری تھا، پھر میں نے تجھے نوریوں میں کیوں بٹھایا؟ پھر میں تجھے بھی نکال دیتا نا فرشتوں کی محفل سے. جب تجھے لا کے یہاں بٹھا سکتا ہوں تو آدم کو بھی سجدہ کرا سکتا ہوں نا. تو جنگ جہل اور جنگ عقل وہیں سے شروع ہو گئی کہ عقل کو کہا ادبر، چلی جا، اقبل، آگے آ جا. ملائکۃ اللہ کیا تھے؟ عقل الہی کا مظہر ہے نا. اللہ نے کہا سجدہ کر، فسجدوا،
تمام تر ملائکوں نے کیا کیا؟ آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، صرف ابا واستکبر، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تبھی معصوم فرماتے خدا دن میں کہتا ہے 5 مرتبہ میری دربار میں آ کر جھک اور نماز پڑھ۔ مولا نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ نماز بندے کے تکبر کو توڑنے کا نام ہے۔ اگر شیطان بننا نہیں چاہتے تو آپ پروردگار عالم کو سجدہ کر۔ اور یہ مکتب اہل بیت میں مٹی پہ سجدہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ اور مستحب ہے ناک کے نیچے بھی کیا رکھو؟ سجدے گاہ رکھو۔ ادنا ترین چیز ہے مٹی، اس مٹی کو سجدہ کرواتا ہے، ناک کو مٹی سے رگڑواتا ہے تاکہ بندے کے وجود سے تکبر ختم ہو جائے۔ جب تکبر ختم ہوتا ہے تو حکومت عقل کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ کہ معصوم نے کہا کہ گناہ تکبر کی نشانی ہے، کہ خدا کہے نہ کر، بندہ کہے تجھے جو کرنا ہے کر، میں تو گناہ کروں گا، تو یہ کس کی نشانی ہے؟ تکبر کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ۔ ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں آغا دانشمند۔ اب ایران میں بھی بڑی تیزی سے سیکولرزم اور بے دینی پھیل رہی ہے، میڈیا کا بہت گہرا اثر ہے ہر معاشرے میں، یعنی جہاں دینی حکومتیں بھی ہیں وہاں بھی بے دینی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آغا دانشمند کہتے رمضان کا مہینہ تھا، اب رمضان ہے، بندہ روزہ نہ بھی رکھے تو روزے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ کہتے میں گاڑی میں جا رہا تھا تو ایک جوان، اب اس نے جیسے دیکھا مولوی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، تو بعض لوگوں کو مولویوں کو چڑھانے کی عادت ہی پڑ جاتی ہے۔ مولوی بولے یہ نہ کرو حرام ہے، خواتین کو کوئی حجاب کرو، اب مولوی کے سامنے دوپٹہ اتار کے گھومیں۔ اب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کسے چڑھا رہی ہیں؟ مولانا کو چڑھا رہی ہیں۔ تو جوان نے دیکھا آگے دانشمند گاڑی میں بیٹھے ہیں، اب وہ بالکل گاڑی اس نے آ کے ساتھ روکی، اور اس نے جیسے دیکھا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امامہ سر پر ہے، اس نے جوان نے اپنا شیشہ نیچے اتارا اور ہاتھ میں سگریٹ لیا اور سگریٹ کو جلایا، اور جب اس نے وہ دھواں پھینکنا چاہتا تھا تو آگے دانشمند کو اشارہ کیا، اس نے کوئی اشارہ کیا تو انہوں نے سمجھا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے۔ تو آگے دانشمند کہتے ہیں میں نے شیشہ جیسے نیچے اتارا، اس نے سارا سگریٹ کا جو دھواں تھا وہ مولانا صاحب کے منہ میں مارا۔ اب آگے دانشمند بھی تھوڑے نوجوانوں کے بڑے مشہور خطیب ایران میں، تو وہ تھوڑے مسکرائے، تو انہوں نے کہا دیکھ دوبارہ دھواں کھینچ، اور اس بار تھوڑا زیادہ کھینچنا، اس نے کہا۔ وہ جوان پریشان ہو گیا، یہ مولوی ناراضی نہیں ہو رہا، اوپر سے کہہ رہا ہے اور دھوئیں کے لیے پھونک مار۔ تو کہتا ہے اس جوان نے اور لی، اس نے کہا اب، اس نے کہا مجھے نہیں مار، اوپر اوپر آسمان کی طرف مار۔ کہا میں نے تھوڑی منع کیا ہے کہ سگریٹ نہ پی، اللہ نے منع کیا، غصہ اس پہ اتار، مجھ پہ کیوں اتار رہا ہے؟ ممبر سے جو تبلیغ دین ہوتی ہے یہ میری بات تھوڑی ہے بندہ خدا، یہ حکم علی ابن ابی طالب ہے، یہ حکم پروردگار عالم ہے۔ یہ آیت قرآن کی مومنون بعضهم اولیاء بعض، کسی عالم سے تفسیر پوچھی کہ مومنین بعض مومنین پر ولایت رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ولایت اس امیر المومنین کی ہے نا، یہ کیا ہے کہ مومنین بعض مومنین پہ ولایت رکھتے ہیں۔ تو غالباً آغا قراتی فرماتے ہیں اگر کوئی 6 سال کا بچہ بھی تمہیں امر بالمعروف کرے، مثلا تو نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، یا کوئی فعل واجب یا فعل حرام کو انجام دے رہا ہے، اور وہ بچہ تجھے بولے کہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ نہ کرو، فرمایا اس وقت اس 4 سالہ بچے کی بھی تیرے اوپر ولایت ہے، کیونکہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ خدا کی بات کر رہا ہے۔ مومنین بعض مومنین پہ ولایت رکھتے ہیں۔ باپ اگر کچھ بولے دین کی بات، مولانا کچھ بولے، کوئی مومن ہی تمہیں بول دے بندے خدا جھوٹ نہ بول گناہ، اس وقت وہ ایسے ہی تیرے اوپر ولایت رکھ رہا ہے جیسے علی ابن ابی طالب، کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہے؟ دین کی بات کر رہا ہے۔ یہاں مسئلہ دین ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو خلق کیا تاکہ کیا کریں؟ اللہ کی۔ پچھلے سال اسی آیت کو میں نے موضوع عشرہ بنایا تھا، اور عبادت سے مراد معرفت ہے، اور معرفت بغیر عقل کے انسان کو مل نہیں سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
پھر امام نے فرمایا کہ خدا نے جب عقل کو خلق کیا پھر پروردگار عالم نے جہل کو خلق کیا. اب فرمایا جہل کی مثال کا ظلمات فی البحر اللجی، کل میں نے پڑھا تھا. اب جہل کی مثال اس طرح ہے جیسے ظلمت بھرا دریا ہو، دریا کڑوا پانی ہو. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. خدا نے عقل بتایا. عقل کون ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. 12 کا سارا شجرہ بتایا. نور علی نور یہد اللہ لنور من یشاء، امام مہدی کے نور سے کائنات کو ہدایت دے گا. فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جن گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. ملتا ہے جناب ابا بکر نے رسول گرامی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن کے گھر ہیں؟ فرمایا انبیاء کے گھر ہیں، ابراہیم کا گھر ہے. کہتے اس نے علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا. کہا یا رسول اللہ اس گھر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا سب گھروں سے اگر کوئی گھر بلند ہے تو علی ابن ابی طالب کا گھر ہے. ہاں یہ وہ گھر ہے جہاں پہ خدا کا ذکر بلند ہوتا ہے. پھر فرمایا یہ کن کا گھر ہے؟ دیکھیے قرآن میں نے سورہ ہم پہلے اشرے میں آپ کو بتایا تھا، ایک آیت جب آتی ہے نا پھر آگے صفات بتاتی ہے. پہلے بتائیے نورانی مخلوقات ہے، مصباح المصباح. پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں اللہ کا نام ہمیشہ بلند رہتا ہے. اب یہ کون ہے؟ رجال، یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو بزنس اور تجارت، بیچنا خریدنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. میدان جنگ ہو، جنگ صفین، علی نے کہا مسلح بچھا. ابن عباس مولا یہ عبادت کا مقام نہیں جنگ کا مقام ہے. کہ ابن عباس اسی توحید اور عبادت کو نافذ کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. کربلا کا میدان ہے. سعید نے 17 تیر کھائے، حسین نے نماز کو قائم کیا. کبھی سوچا کہ جس بھی معصوم کے روزے پر جاتے ہو یہ جملہ کیوں کہتے ہو؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. 5 منٹ کے لیے سوچا تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو حسین کے لیے گواہی دے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہیں. بھائی میں ہوں کون؟ میں ہوں کون جو حسین کے لیے گواہی دوں؟ معصوم نے کہا دو، تاکہ یہ پتا چلے وہ کون تھے جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو دیا. جب بازار میں یہ قافلہ جا رہا تھا نا شام کی بازار میں، 70,000 مسجدوں میں بتایا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، علی زکوٰۃ نہیں دیتے، علی دین سے خارج ہیں. جب پہلے شام کو پتا چلا کہ علی کی شہادت کا مسجد میں ہونا حکمت الہی ہے، شام والوں نے کہا علی اور مسجد، وہ بھی صبح کی نماز. ہمیں تو بتایا گیا علی نماز نہیں پڑھتے، علی کا مسجد سے لینا دینا کیا ہے؟ جب پتھر مارنے لگے اور کہنے لگے یہ باغی کی بہن ہے، اس وقت سیدہ زینب نے کہا پتھر مارنا ہے مار، پر میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. یہ وہ لوگ ہیں جن کو بزنس، جن کو تجارت، جن کو تخت، جن کو حکومت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یخافون، ڈرتے ہیں، یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن انسانوں کے دلوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. اب فرمایا والذین کفروا اعمالہم کالسراب. جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت ساری عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ سراب ہے. قرآن کی آیت اولئک حبطت اعمالہم. قاری قرآن، نمازی جب اللہ کی دربار میں آئیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. 2 لفظ ہیں حبط اور ضبط. اس کو اپنی لینگویج میں سمجھاؤں. پولیس 2 طرح کی چیزیں پکڑتی ہے. پولیس کے بھی 2 طرح کے مزاج ہوتے ہیں. اب تصور کیجئے پاکستانی پولیس ہو، مثلا UK کی پولیس،
UK کی پولیس چرس برآمد کرے گی، فوراً اسے ضائع کر دے گی، جلا دے گی. اسے کہتے ہیں ہبت، چیز ملی اور جلا دی. ہمارے بھی الحمدللہ پولیس والے اچھے ہیں، پر بعض کی مثال دے رہا ہوں. چرس لے کے ضبط کر دیں گے، ہبت نہیں کریں گے، شاید کہیں اور کام آ جائے. تو ضبط کا مطلب ہے اعمال کو رکھ لینا، پھر شاید کہیں اگلا نیک بندہ آئے اور اسے چرس دے دی جائے. ہاں، حبت کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو لے کے ضائع کر دینا. اولئک حبطت اعمالہم، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو کیا کر دیا جائے گا؟ حبط کر دیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو پیٹ دکھائی، جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آئے، جو حسین ابن علی کے ان کی نمازیں کسی کام کی نہیں، کیونکہ انہوں نے عقل کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو بھی عقل کے مقابلے میں آتا ہے وہ ظلمت کامل اور جہالت کامل ہوتا ہے. اب فرمایا جو ظلمت ہے اس کی مثال کس طرح ہے؟ اس کی مثال پہرے لجی کی طرح ہے. اب سب سے پہلی چیز جو لشکر جہل میں آئی وہ تھی حسادت. ابلیس حسد کر رہا تھا کس کے ساتھ؟ جو کمالات خدا نے کس کو دیے تھے؟ آدم کو دیے تھے. اب قرآن کی آیت، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہتا ہے حبیب یہ حسد کرتے ہیں جو میں نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا. فقد آتینا آل ابراہیم، میں نے آل ابراہیم کو، آل ابراہیم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، عطا کیا الکتاب والحکمہ وآتینا ملکا عظیما. میری مرضی میں ان کو کتاب دوں، میری مرضی میں علی کو حکمت دوں. ملکن عظیما، آخر میں اگر میں سب سے بڑی حکومت بھی عطا کروں گا تو آل ابراہیم کو عطا کروں گا، کسی اور کو حکومت عطا نہیں کروں گا. اب یہ نہیں کہ اہل بیت کچھ کرتے تھے، لوگوں کا حسد ہے. عقل سے جب بندہ حسد کرتا ہے نا وہ جہالت میں پڑ جاتا ہے. آگے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ کہ عورتوں میں سیدۃ النساء العالمین بنایا تو اپنی بیٹی کو بنایا، وہ بھی ہاشمی. جوانوں کا سردار جنت میں کسی کا بنایا، وہ بھی اپنے نواسوں کو بنایا، وہ بھی ہاشمی. سید الشہداء اگر کسی کو بنایا وہ بھی حمزہ کو بنایا، وہ بھی ہاشمی. کعبے کے دروازے کی چابیاں جس کے پاس ہیں وہ بھی آپ کا چچا عباس، وہ بھی ہاشمی. اب کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فاز علی مولا، سید الاوصیاء بھی بنا رہے ہو تو اپنے داماد کو، وہ بھی ہاشمی. ہم نے کیا بگاڑا؟ ہمیں بھی تو کوئی عہدہ ملے نا. اللہ کہتا ہے تیرا کیا جائے، میری مرضی، میں جسے فضیلت دوں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ، میری مرضی میں جسے فضیلت عطا کروں نا. خدا کسی کا مقروض تو نہیں ہے نا. اب یہاں پہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، اب میں نے اس بندے کو 1000 دیا، ہاں دوسرے کو بھی 1000 دیا، دوں گا نہیں بھائی، مثال دے رہا ہوں. دوسرے کو بھی میں نے 1000 دیا، تیسرے کو بھی 1000 دیا، چوتھے کو بھی دیا. دوسرا بندہ اٹھا، میں نے اس کو 5000 کا نوٹ دیا. اب یہ 6 لوگ کھڑے ہو جائیں، کیوں مولانا ہم سب کو 1000 دیا، اسے 5. میں کہو بھائی آپ کا کیا جائے، پیسے میرے تھے نا. تمہیں یہ 1000 بھی دیا تو یہ میرا احسان ہے نا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مسلمان بنایا، یہ بھی تو میرا احسان ہے. نے تجھے انسان بنایا، میرا احسان ہے نا. اب میری مرضی میں علی کو مولا بناؤں، باب مدینۃ العلم بناؤں، تیرا کیا جاتا ہے؟ یہ حسد کرتے ہیں. واقعا مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، کیوں علی کی اتنی باتیں ہوتی ہیں؟ بھئی اللہ فضیلت دے رہا ہے، سیدۃ النساء العالمین بنا رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے نا. اب ضد کرتے نہیں، 4 بیٹیاں تھی، پر اگر تھیں ایک حدیث لا کے دکھاؤ ان کی فضیلت میں. جناب خدیجہ کی بات آتی ہے، دوسری بیویوں کو فہرست کی لا کے کھڑی کر دیتے ہیں. بھائی جس کی فضیلت میں رسول نے باتیں کی ہیں وہ بات کرو نا، جس سے خدا نے فضیلت عطا کی ہے. جناب حمزہ چچا ہیں، فضیلت ہے. دوسرے 2 چچا ہیں
بدبخ ہو گئے. یوسف کے ساتھ یوسف کے بھائیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ حسد. جناب یوسف نے کبھی بھائیوں کو تکلیف دی تھی؟ کوئی تکلیف نہیں دی نا. بولا بابا میں نے خواب دیکھا ہے، ستارے سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب کی سمجھ گئے کہ یوسف بیٹا ہے پر مجھ سے افضل ہے. ماں ہو مہتاب و آفتاب و ستارے سجدہ کر رہے ہیں. کب بیٹا ایک سے مراد میں ہوں، تیری ماں ہے، تیرے بھائی ہیں. سمجھ گئے تھے، لیکن بھائیوں کو نہ بتانا. ام یحسدون، اصل جڑ ہے حسد. ابلیس بنا حسد کی وجہ سے کہ اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. یہ پہلی بیماری ہے اور مضبوط ترین، جہاں سے شیطان انسان کے وجود میں آگ لگانا شروع کر دیتا ہے. تبھی فرمایا علی والا کبھی حسد نہیں کرتا. تو دیکھ خدا نے ان کو کیا دیا ہے اور وہی روشنی اپنے وجود میں پیدا کرنا شروع کر دے. حابیل اور قابیل کا قصہ حسد سے شروع ہوا. 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح نے. جب یہ کہے نا کہ میں نہیں مانتا، یہاں سے خدا عذاب نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ تو نوح کا انکار نہیں کر رہا، تو کس کا انکار کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کا انکار کر رہا ہے. حضرت نوح کو پہلے ہی بتا دیا، نوح درخت لگا. خدا مہلت بھی دیتا ہے بندے کو سدھرنے کی، بہت لمبی مہلت دیتا ہے. درخت لگائے، درخت بڑے ہوئے، خشک سالی آئی نوح کے بد دعا کے نتیجے میں. پھر کہا انہی درختوں کو کاٹ کر کشتی بناؤ. پھر انہی درختوں سے کشتی بنائی. بیٹے نے جب اللہ کا انکار کیا تو خدا نے کہا نوح یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے. عقل کا کام ہے سر خم تسلیم کرے حکم پروردگار عالم کے سامنے. یہ لوگ جو شریعت کی باتیں نہیں مانتے، مولانا یہ بات نہیں مانیں گے، وہ بات نہیں مانیں گے، آدھا مانوں گا، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، نماز پڑھوں گا پر داڑھی نہیں مانوں گا، ہاں یہ کروں گا لیکن خمس نہیں مانوں گا، ہاں زکوٰۃ نہیں دوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا. بعض کو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے ایسا ایمان میری دربار میں قابل قبول نہیں ہے. یہ جو تو انکار کر رہا ہے، یہ انکار کس کا ہے؟ پروردگار. یہ اعلان جنگ ہے پروردگار عالم کے ساتھ. لیکن وہیں پر پھر نوح کو اللہ بتاتا اب یہ نوح، یہ نہیں کہ میں اپنے بندوں سے پیار نہیں کرتا. جب آپ کربلا کا واقعہ سنتے ہو نا، ملتا ہے 17 لوگ گودی قتل گاہ میں گئے تھے امام حسین کا سر قلم کر. 17 لوگ، کسی کی جرت نہیں ہوئی مولا کا سر قلم کرے. جاتے تھے ہاتھ کانپتے تھے باہر. ابوہت حسین ابن علی. آخر میں شمر گیا، مولا کے سینے پہ سوار ہوا. اس وقت امام اس سے کلام کرے، شمر ابھی تک تو نے جتنی خطائیں کی حسین بندوبست کرے گا، لیکن یہ خطا نہ کر، کیونکہ امام کے گلے پہ جو چھری چلاتا ہے اس گناہ کی معافی نہیں ہے. نہیں سمجھا. روایت کے جملے ہیں چھری چلاتا گیا پر حسین کے گلے پہ چھری نے چلنے سے انکار کیا. کہنے لگا حسین یہ گلا کٹ کیوں نہیں رہا؟ پھر امام نے اپنے نانا کی حدیث سنائی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا نے بوسہ دیا تھا. تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ میری اماں نے اس گلے پہ بوسہ دیا تھا. پھر امام زین العابدین فرماتے اس نے میرے بابا کے گردن کو پلٹ دیا، پیچھے سے گلا کاٹنا شروع کر دیا. اور کیا کرے پروردگار عالم انسان کو، اور کتنا بتائے تو کن کثافتوں میں کن نجاستوں میں زندگی گزار رہا ہے. پچھلے سال میں نے عشرے میں بتایا تھا کہ ہر انسان لا محدود کو پسند کرتا ہے. شیطان تجھے محدود کرنا چاہتا ہے. ہم سب کی فطرت میں ہیں ہم عاشق کمال ہیں. کوئی ایسا انسان نہیں جو عاشق کمال نہ ہو. ہر انسان لامحدود کو پسند کرتا ہے. اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ آپ بار بار گھر کیوں بدلتے ہو؟ ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھا گھر، پانچواں گھر. سکون اور قرار نہیں ہوتا اس سے بڑا اور چینج کروں. ہر چیز چینج کرتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، موبائل چینج کرتے ہیں، گاڑیاں چینج کرتے ہیں. یہ صفت ہے کہ انسان لامحدود کا عاشق ہے. شیطان تجھے محدود بنانا چاہتا ہے.
اب شیطان کو پتا ہے کہ تیری فطرت یہ ہے کہ جب تک تجھے خدا نہیں ملے گا تب تک تجھے سکون نہیں آئے گا، کیونکہ کہا وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِی، تیرے روح کو اللہ نے اپنے نفخے سے بنایا ہے نا۔ اب فطرت میں ہے کہ انسان خدا کو چاہتا ہے، اور کائنات میں خدا کے وجود کے علاوہ کسی کا وجود لامحدود نہیں ہے۔ سمجھو تیرے پاس ایک بالٹی ہے، اس بالٹی کو بھر ہی خدا سکتا ہے، کوئی سکتا ہی نہیں ہے۔ تیرے پاس ایک برتن ہے، اس برتن کو دنیا کی کوئی چیز بھر نہیں سکتی سوائے پروردگار عالم کے۔ ہم سب فطرتاً عاشق خدا ہیں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اتنے محدود چیزوں کو زیادہ بناتا ہے، ورائٹی اتنی خلق کرتا ہے کہ ہم اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں، خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں کتنی ورائٹیز ہیں، آپ ایک چیز سے فارغ نہیں ہوتے دوسری چیز بن جاتی ہے۔ ایک ٹی وی خرید کے گھر میں آتے نہیں ہیں، اگلے سال نیا ماڈل آتا ہے، نیا کیمرہ، نیا موبائل، نئے چپل، نئے کپڑے۔ اب ہم سارا اب زندگی ہے 70 سال، شیطان کو پتا ہے 70 سال ہے، یہ اتنا گھومے گا یہاں تک کہ روح پرواز کر کے چلی جائے گی، بعد میں پتا چلے گا شیطان نے مجھے کن چیزوں میں لگایا ہوا تھا۔ عقل مند بندہ کبھی بھی ان چیزوں میں خود کو گم نہیں کرتا۔ شمر کا کیا مسئلہ تھا؟ یہی رے کی حکومت، امام نے کہا ملے گی تو کیا ہوگا، یہی کھانا جو تجھے یہاں مل رہا ہے وہی وہیں ملنا ہے۔ لیکن نہیں، شیطان ورائٹیز بناتا ہے، یہ دوں گا وہ دوں گا، اتنی ورائٹیز بناتا ہے، ہم ساری ورائٹیز میں اور متنوع چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور پروردگار عالم کو کیا ہوتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ کیوں کہا نماز تہجد کا ثواب ہے؟ کیونکہ تہجد میں ساری کثرتیں سو رہی ہوتی ہیں، اور بندہ ان کثرتوں سے نکل کر وحدت میں جاتا ہے اور خدا سے ربط بناتا ہے۔ جب تیرا ربط خدا سے بنتا ہے نا، اب وہ طاقت، وہ انرجی تجھے ملتی ہے، وہ لذت خدا عطا کرتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اب عقل مند ہوگا، وہ شیطان کے حربوں کو سمجھے گا کہ واقعاً شیطان مجھے گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، صحابی امیر المومنین ہے، گورنر بنایا علی نے اسے فارس کا۔ جیسے فارس پہنچا، دیکھا کہ فارس کے لوگوں کے حالات بہت بہتر ہیں۔ ہوتا یہ تھا، مثلاً آپ کو مدائن کا گورنر بنا دیا، مصر کا گورنر بنا دیا، لوگوں کے حالات خراب ہوتے تھے، بیت المال میں جتنا پیسہ آتا تھا لوگ غریبوں کو تقسیم کرتے تھے۔ اس نے دیکھا نہیں، فارس کے حالات بہت بہتر ہیں، لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ 4 لاکھ درہم کی اس بندے نے کرپشن کی۔ صحابی ہے۔ علی ابن ابی طالب کو پتا چلا، مولا نے خط لکھا، غالباً نہج البلاغہ کا 37 خط ہے یا 17، مخاطب کیا۔ امام نے فرمایا مجھے افسوس ہوا، تم نے امانت میں خیانت کی، علی نے تجھے امین بنایا تھا، تو جہالت میں پڑ گیا۔ امام نے فرمایا تیرے گھر میں جو اونٹ بیٹھا ہوا ہے علی کی نگاہ میں وہ تجھ سے بہتر ہے، کیونکہ اونٹ پر کوئی سامان رکھتا ہے نا، وہ وہیں جا کے پہنچاتا ہے جہاں مالک نے اسے بھیجا ہے، وہ کبھی خیانت نہیں کرتا۔ تو نے علی کی امانت میں خیانت کی ہے، جیل میں ڈالا امیر المومنین نے۔ 4 لاکھ درہم چرائے تھے، واپس لیے، 30,000 درہم کا علی نے فائن لگایا۔ مولا کا صحابی صاحب علی کے پاس ہے، مولا اب اسے چھوڑ دیجئے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ امام نے چھوڑ دیا۔ یہی وہ بندہ تھا بصرے میں، امام نے اپنا قاصد بھیجا جناب سلیمان۔ ہم مسلم کا ذکر سنتے ہیں، سلیمان کا کسی کو نہیں پتا۔ خط لے کر بھیجا، ڈائریکٹ خط لکھا، کبھی میرے بابا کا صحابی تھا، ایک ایک بندے کے لیے امام حسین نے خط لکھا ہے۔ اس بدبخت نے وہ خط لیا، جناب سلیمان کو ابن زیاد کے حوالے کیا، اور بصرے کے شہر میں ابن زیاد نے جناب سلیمان کا سر قلم کیا۔ چند ہی مہینوں میں بدبخت بیماری کی وجہ سے مر گیا،
لیکن کربلا میں حسین کا ساتھ نہ دیا. اگر یہ کربلا آتا امام حسین کا ساتھ دیتا, آج مجلسوں میں ہم اس کا ذکر کر رہے ہوتے. ہر کیوں بنا؟ کیونکہ ہر عقل کے مقابلے میں نہیں آیا. آج دنیا ہر کو یاد کر رہی ہے کیونکہ ہر صاحب عقل تھا. اسی طرح اگر تو صاحب عقل بنے گا, زندگی 60-70 سال کی گزر جائے گی. کبھی مال و دولت کی ہوس میں آ کر جہالت کے پیچھے نہ جانا, کبھی شہوت میں آ کر اے جوان اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہ کرنا. یہ جو اعضاء خدا نے دیے یہ سپاہی ہیں, ان سپاہیوں کو راہ پروردگار عالم میں انویسٹ کرنا, پھر دیکھنا مرنے کے بعد بھی خدا تیرا نام بلند کرتا ہے. خمینی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. خمین کہاں سے کہاں خدا نے پہنچایا, کیونکہ ان کے وجود میں اطاعت پروردگار عالم تھی. میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا اپنے دوست کا جن کا پہلی محرم انتقال ہو گیا, قبلہ سفیر سجاد صاحب. ایکسیڈنٹ ہوا 3 ساتھیوں کے ساتھ بیچارے. ایک دن پہلے مجھ سے انہوں نے بات کی کسی مجلس کے سلسلے میں, صبح ہی میسج آیا ان کی ڈیتھ ہو گئی. انسان کو نہیں پتا میں کب چلا جاؤں گا. اتنا قابل عالم دین. ہم بھی مختلف مولانا سے ملتے ہیں. ایک دلی ان کے ساتھ قلبی رشتہ تھا ہمارا. عراق میں رہتے تھے, نجف میں. اتنی بار میں نے بولا آپ کراچی آئیے, مجمع اچھا ہوتا ہے, لوگ علم دوست ہیں, علماء کی قدر کرنے والے ہیں, آئیے آئیے. وہ اکثر پنجاب میں پڑھتے تھے اور ہمیں پتا تھا یہاں کئی ایسے علماء جو نامور ہیں, ان سب سے قابل آدمی تھا. وہ پڑھا لکھا بھی زیادہ تھا, درس خارج کا اسٹوڈنٹ, استاد بھی تھا, بہترین عربی, خطابت ماشاءاللہ بہترین خطابت. یعنی اگر کراچی میں وہ آتے 3-4 سال میں, آج بڑے سے بڑے خطیبوں میں ان کا شمار ہوتا. اصرار ہم کرتے تھے کہ کوئی بھائی اپنا یوٹیوب چینل کھولو, کوئی میڈیا کے اندر آؤ تاکہ لوگ آپ کو پہچانیں, روشناسی ہو. ایک ہیرا چھپا ہوا ہے نجف میں, باہر آئے. جب میں نجف گیا ان سے ملنے تو کہنے لگے مولانا مجھے خوف آتا ہے. کس چیز کا خوف آتا ہے؟ کہ مولانا خوف آتا ہے کہیں شہرت مجھے حسین سے دور نہ کر دے. یہ فکر ہے کسی مولوی میں آج؟ آج تو ڈیمانڈ کی جاتی ہے ہمیں مشہور کیا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, گاڑیاں دی جائیں, پروٹوکولز دیے جائیں. ایسے عالم, ایسا جوان کا مجھے ڈر لگتا ہے مولانا. بہت کم آتے تھے مجلسوں کے لیے, کامیاب ترین آدمی کا مجھے ڈر لگتا ہے. اس شہرت سے ڈر لگتا ہے, ان کلپ سے ڈر لگتا ہے, ان ویڈیو سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں, تعریفیں کریں, پھسل نہ جاؤں, ولی سے دور نہ ہو جاؤں. میں اسی میں خشوع نجف میں بیٹھا ہوں, مولا کا علم حاصل کر رہا ہوں, جتنا ہو سکتا ہے مولانا تبلیغ اپنی جاری رکھتا ہوں. ایسا عالم دین, ایسا جوان. مجھے فوراً واقعہ یاد آ گیا اصفہان کے بہت بڑے عالم دین کا, کہ لوگ ترستے تھے ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے, ہاتھوں کو چومنے کے لیے. نماز عید کے لیے لاکھوں کا مجمع کہ فلاں آیت اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آیت اللہ العظمیٰ بہجت, ہم بچے ہوتے تھے, یاد ہے اگر نماز 5 بجے صبح کو ہوتی تھی تو لوگ مسجد میں 2 بجے جا کے جگہ بناتے تھے. عاشق ہوتے تھے آقا بہجت کے پیچھے نماز پڑھے. وہ گریا ہوتا تھا ان کی نماز میں, بلا ماشاء اللہ. 2 بجے آتے تھے, سجدگاہ رکھ کے چلے جاتے تھے, صبح آتے تھے, اپنی جگہوں کو ریزرو کرتے تھے. ایسا دیکھا آپ نے کبھی نماز کے لیے لوگ جگہوں کو ریزرو کریں؟ کہ پتا چلے انچولی میں یا رضویہ میں یا IRC میں کوئی متقی مولانا ہے, صبح کی نماز پڑھاتا ہے, اور لوگ اس طرح آئیں, جگہ ریزرو کریں. یہ عشق خدا نے بہجت کا لوگوں کے دل میں ڈالا تھا, کیونکہ وہ عاشق خدا تھا. اسی طرح اصفہان کا بہت بڑا عالم دین نماز عید پڑھانے کے لیے لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے, لوگ آگے پیچھے, مولانا جلدی آئیے نماز پڑھائیے نماز. یہاں تو مولوی فونے کرواتے ہیں, فلاں مجمع کی نماز ہم پڑھائیں گے, فلاں جلوس کی مجلس ہم پڑھیں گے, مجمع زیادہ ہوتا ہے, فلاں شب داری میں ہم آئیں گے. ہاں, تزکیہ اتنا آسان تھوڑی ہے. اپنے وجود کو بنانا, یہ میں نکالنا, میرا عشرہ, میری مجلس, میرا مجمع. حسین کہاں گئے؟ ابا عبداللہ کہاں گئے؟ یہی تو شرک خفی ہے جس میں دنیا مبتلا ہے.
کہتے ہیں یہ جیسے گھر سے نکلے لاکھوں کے مجمع پہ ان کی نگاہ پڑی، فوراً گھر کی طرف گئے. سیکرٹریز آگے، مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا مجمع آپ کے پیچھے نماز پڑھنے. اپنے شاگرد کو بولا تو جا کے نماز پڑھا. منتیں کر رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، مولانا مجمع آپ کے انتظار میں کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں نہیں نماز پڑھاؤں گا. شاگرد گیا، اس نے نماز پڑھائی. بعد میں سارے آگے، مولانا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ کہ جیسے گھر سے باہر نکلا مجمع پہ نگاہ پڑی، میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا ہے. میں نے کہا آج اگر نماز پڑھا لی تو ایک عقل کے لشکر کو تیر مار کے مار دوں گا. پھر امام نے کہا ایک جہالت کے سپاہی بن کے بیٹھ جاؤں گا. میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، ایک آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے پرسنل، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے سوشل. پرسنل ایکٹیویٹی مسئلہ نہیں، گھر میں کیا دیکھ رہے ہو، موبائل کیسے چلا رہے ہو، کیسے سو رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، نہا کیسے رہے ہو، کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے، میرا نہیں جائے. پرسنل ایکٹ ہے، اس کی سزا بھی خدا کم دیتا ہے. تنہائی میں کوئی گناہ کیا، کوئی خطا کی، اکیلا بیٹھا ہے، گنگنا رہا ہے، ناچ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، چلو بخشش ہے. ایک مرتبہ گناہ ہوتا ہے سوشل. کالی قمیض پہن کے کراچی کی سڑکوں پہ چل رہا ہے، ہلڑ بازی کر رہا ہے بندہ مثلا، یہ مکتب کی بدنامی ہے. کالے کپڑے پہن کے خاتون IRC آتی ہے مجلس سننے پر، سر پہ دوپٹہ نہیں، پاؤں میں چورابے نہیں. نہ کوئی تجھے جانتا ہے نہ تیرے باپ کو جانتا ہے. حسین، لوگ کالے کپڑے کو جانتے ہیں اور کالا کپڑے کی نسبت حسین سے ہے. بدنامی مکتب کی ہوتی ہے. میں عرفہ کربلا کرنے گیا، 50 ڈگری کی گرمی تھی کربلا میں. صرف ایک ہوٹل سے دوسری ہوٹل پہ دعائے عرفہ میں پڑھنے جا رہا تھا. 10 منٹ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اس گرمی میں، شدت بھری گرمی میں. اب ظاہر ہم جہاں جاتے ہیں چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں. ایک چیز میں نے عراقیوں میں دیکھی، اتنی گرمی میں میں نے ایک عراقی خاتون نہیں دیکھی جس کے پاؤں میں جوراب نہ ہو. میں نے بڑا تعجب کیا. میں نے 50 ڈگری کی گرمی، ایک خاتون میں نے نہیں دیکھی جس کے پاؤں میں جوراب نہ ہو. اس سے مجھے اندازہ ہوا واقعاً اہل عراق مرجعیت کے ماننے والے ہیں. یہ مراجع کی برکت ہے کہ ہر خاتون کو علم ہے کہ جوراب پہننا واجب ہے. یہ آپ تبلیغ کر رہے ہو، جب آپ چلتے ہو آپ تبلیغ کرتے ہو. سولجر بازار میں بول کے آیا. اب ظاہر ہے جوان مولانا سے محبت کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، اچھی بات ہے، آگے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں. لیکن آپ اب بارش ہو رہی ہے، پانی جمع ہو گیا، آپ گاڑی تیز چلاؤ گے، پانی کسی برادر اہل سنت پہ پڑ گیا، بدنامی کس کی ہے؟ اب یہ تو نہیں 10 دن اللہ نے عزت دی ہے، پولیس بھی آپ کا احترام کرتی ہے، سیکیورٹی بھی ملتی ہے، ہم اس کا غلط فائدہ اٹھائیں. فرمایا وہ مومن ہی نہیں جو اپنے برادر مومن کو اذیت دے. یہ وہ دن ہیں، آپ یہاں اپنا اخلاق دکھاؤ. 40 میں عراق جاتے ہو نا، ہر بندہ عراقی کی تعریف کرتا ہے. کیوں؟ اپنے اخلاق سے، اپنی مہمان نوازی سے. 10 دن محرم ایسے مناؤ کہ پورے پاکستان کے مسلمان انتظار کریں اگلا محرم کب آئے گا. کسی کی زبان سے جملہ نہ نکلے کب ان کے دن ختم ہوں گے، نہیں، وہ انتظار کریں. اپنے کو نیاز 10 تھیلیاں دیتے، اس کو 100 تھیلیاں دو. اپنے کو 1 گلاس پلاتے، ان کو بلا بلا کر، بٹھا بٹھا کر حسین کی سبیل پلاؤ. کوئی خیر ہو، کسی کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، کوئی 100 چادریں، 200 چادریں، 400 چادریں امام بارگاہ کے سامنے رکھ دو. جن عورتوں کے پاس چادریں نہیں ان میں چادریں بانٹو. ایک پریکٹیکلی کام کرو، مکتب اہل بیت والا کام کرو، تبلیغ اہل بیت والا کام کرو، جس سے اس کراچی میں کوئی تبدیلی آئے، لوگوں کو پتہ چلے واقعاً ان کا محرم ایسا ہوتا ہے، ایثار کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، جذبہ محبت کا مہینہ ہے. تو جب تک ہم عزاداری کو پریکٹیکل انجام نہیں دیں گے تب تک فائدہ نہیں ہوگا. اب اٹلی میں آپ نے دیکھا ہے نا، اٹلی اور اسپین میں بیل دوڑتے ہیں. ہاں، بیل دوڑاتے ہیں لوگ اور لوگ بھاگتے ہیں.
مولویوں کو بیل نہ بناؤ، دوڑے دوڑے آ رہے ہیں اور ادھر ہو جاؤ، ادھر کیا ہوا بھائی، سکون سے آؤ، سکون سے جاؤ. یہ سوچو اس سے کیا ہوگا. اب کیونکہ 4 جوان ہوتے ہیں نا، تھوڑا اختیار ملتا ہے، روڈ پہ آ جاتے ہیں، جوان بھی ہیں، جذبہ بھی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں بس پورا کراچی ہمارا ہے، اب ہم جو کرنا چاہیں کر سکتے. ماسو فرماتے ہیں طاقت کا غلط استعمال نہ کیا کرو. یزید تخت پہ بیٹھا، طاقت آئی، قاتل حسین بن گیا. امیر المومنین کا جملہ فرمایا علی کو حکومت ملی، علی نے کسی چونٹی کے منہ سے بھی دانا نہیں چھینا. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، ان کی رفتار ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے وجود کو اللہ کے